السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین گرامی اور میری دینی بہنیں، تھمبنیل دیکھ کر بہت سی عورتیں اور دینی بہنیں ہماری آئی ہوں گی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے کہ مرد اور عورت کے غسل میں کیا فرق ہے۔ دیکھیے آج انشاءاللہ اسی کو ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ عورت کے لیے اور مرد کے لیے غسل کے وہی فرائض ہیں جو تقریباً ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ یعنی سب سے پہلا تو فرض یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ کلی کرنا، ٹھیک ہے، کلی کر لی، اچھے سے منہ میں پانی دے کر حرکت کر لیا اور اس کو پھینک دیا، پہلا کام کلی کرنا۔ دوسرا ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ٹھیک ہے، دوسرا۔ اور تیسرا فرض ہے پوری باڈی پر اس طرح پانی پہنچانا کہ بال برابر بھی کہیں جگہ خشک نہ رہے، بال برابر بھی جگہ پوری باڈی پہ کہیں سوکھی نہ رہے۔ یہ 3 فرض ہے، یہ مرد کے لیے عورتوں کے لیے یکساں ہیں۔ لیکن مرد اور عورت کے غسل میں 2 فرق ہیں، جن میں سے ایک کو تو فرق نہیں بولیں گے، احتیاط بولیں گے، اور دوسرا تو یقیناً فرق ہے۔ اس لیے ہم نے تھمبنیل پر لگایا تھا کہ 2 فرق ہیں۔ پہلا فرق کیا ہے جس کو ہم احتیاط کہیں گے کہ عورت کو غسل میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، وہ یہ کہ عورت کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے جسم پر زیورات پہنتی ہے، چوڑیاں ہیں، کڑا ہے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں، اسی طریقے سے ناک کاٹا ہوتا ہے، کان میں بالیاں ہوتی ہیں، کان میں 2 سوراخ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو سوراخ کھلے ہوئے ہیں جہاں پر زیورات پہنے ہوئے ہیں یا ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں، تو ان کو اچھے سے، انگوٹھی ہے تو حرکت دینا تاکہ اندر تک پانی پہنچے، چوڑیاں ہیں، گھڑی پہنی ہے، حالانکہ مردوں کو بھی میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ جو عورتوں کا مسئلہ، کان میں بالی اور سوراخ کھلا ہوا ہے تو وہاں سوراخ میں اندر پانی گھسے، ناک کاٹا اگر ہے اور وہاں سوراخ کھلا ہوا ہے تو وہاں پانی پہنچے، ٹھیک ہے، پیروں میں بچھیا پہنی ہوئی ہے تو بچھیا کے ٹائٹ اگر ہے تو اس کے اندر بھی پانی پہنچے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہے جس میں عورتوں کو ناپاکی والے غسل میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یہ احتیاط والی بات ہے۔ یہی مسئلہ مرد کا بھی ہے، مرد اگر انگوٹھی پہنا ہوا ہے تو اس کو حرکت دے تاکہ انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچے، گھڑی پہنا ہوا ہے، گھڑی تھوڑی ٹائٹ ہے تو اس کو ہلائے تاکہ اندر گھڑی کے نیچے پانی پہنچے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے مرد عورتوں دونوں کے لیے بتا رہا ہوں، جیسے یہ ہماری جو چمڑی ہوتی ہے اس میں یہ اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں چمڑی یہ سکڑتی ہے، اندر یہاں پانی پہنچے، ہماری انگلیوں کے بیچ میں، ہمارے یہاں پر بغل کے نیچے، رانگوں میں، جوڑوں کا حصہ جو ہے جہاں پر بھی، وہاں سب جگہ، پیروں کی انگلیوں کے بیچ کا حصہ، ان سب جگہوں پر مرد عورتوں کو اہتمام سے پانی پہنچانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اندر گئے، جلدی جلدی پانی ڈال کے باہر آ گئے اور پتہ نہیں کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو تو ایک تو یہ چیز جو عورتوں کو بنسبت مردوں کے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، حالانکہ مردوں کو بھی اس بارے میں فکر کرنا ہے۔ دوسری چیز جو فرق ہے، جو خاص طور سے فرق ہے، یہ حدیث کی روشنی میں ہم نے اس فرق کو انسٹاگرام کے ایک ویڈیو میں، ریل میں سمجھانے کی کوشش کی تو کچھ لوگوں کے کمنٹ آئے کہ یہ کیا بات ہے مفتی صاحب، یہ تو نئی بات بتا رہے۔ فیس بک پہ بھی کمنٹ آیا کہ یہ تو نئی بات، حالانکہ نئی بات نہیں ہے۔ ہمیں کوئی چیز پتہ نہیں ہوتی، وہ ہم کو نہیں لگتی ہے، حالانکہ وہ بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے پوچھ لی ہے، اور وہ سہولت آج تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں ایسی عورت ہوں کہ میں بالوں کو، چوٹیاں جو بالوں کی ہوتی بہت مضبوط گوندتی ہوں، تو کیا مجھے جنابت کے غسل کے لیے، ناپاکی والے غسل میں چوٹیوں کو کھولنا پڑے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لا، صاف فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث کی کتابوں میں، ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافی ہے صرف اتنا کہ پانی جب ڈالیں تو اندر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، اندر جو ہماری کھال ہے، ہمارے مطلب سر کی جو کھال ہے، چمڑی، وہاں تک پانی پہنچ جائے، اگر یہ عورت کے لیے بات بتا رہا ہوں میں، تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ بالوں کو کھول کر ایک ایک بال کو بھگونا عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، بال چاہے سوکھے رہیں لیکن اندر کھال تک پانی پہنچ جائے گا تو غسل ہو جائے گا۔ عورت کے لیے شریعت نے چھوٹ دی ہے، مرد کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ یہ مرد اگر لمبے بال رکھتا ہے تو مرد کو ایک ایک بال کو دھونا ضروری ہے، اور اللہ نہ کرے کسی مرد نے چوٹی بنا لی تو چوٹی کو کھول کر ایک ایک بال کو ناپاکی والے غسل میں دھونا ضروری ہے۔ یہ تو میں عورت کے لیے بتا رہا ہوں، عورت کو شریعت نے چھوٹ دی ہے، اس کو حرج آئے گا۔ بہت سی عورتوں کو الرجی ہوتی ہے، جس کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بار بار بالوں کو کھول کر پھر ان کو دھونا، بال سوکھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بچہ بیمار ہو جائے گا، دودھ پیتا بچہ اگر گھر میں، تو یہ دشواری ہے۔ اور عورت کو بال لمبے رکھنا، بڑے رکھنا، یہ مطلوب اور مستحسن ہے۔ بلا وجہ بالوں کو کاٹنا گناہ ہے، تو عورتوں کے لیے شریعت نے یہ چھوڑ دی ہے۔ مردوں کو بڑے بالوں کا مسئلہ نہیں ہے، اگر بڑے بال کوئی رکھتا بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو بالوں کی کیئر کرے، اور اگر جنابت والا غسل ہو اس وقت پورے بالوں کو دھونا ضروری ہے۔ مرد کے لیے یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، اس لیے وہاں پورے دھونے کا حکم ہے، اور عورت کے لیے مجبوری ہے، اس لیے عورت کے لیے شریعت نے یہ چھوڑ دی ہے۔ یہ تھا ایک مسئلہ جو اہم تھا
جس کو ہمیں بتانا بہت ضروری تھا تاکہ ہماری دینی بہنوں کو بھی غسل کے بارے میں صحیح مسئلہ معلوم ہو۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالی ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے۔